90% جنات اگر خدا کی قسم 3 دن میں نہ ٹھیک کر دوں نا تو مولوی گلفام سے نام بدل دیو، لیکن جھوٹ ہوگی، مجھے کوئی کیس نہیں کر سکتا میرے خلاف، ہاں اپنے حساب سے ٹھیک کروں گا۔ خالی کی ڈکوسلے بازیاں، مشکل سے 10% اثرات ہیں، باقی خود جن بنا گھوم رہا، خود شیطان بنا گھوم رہا۔ جب یار دین سے دور رہے گا تو جن تو خود ہی بن جائے گا نا، شیطان تو خود ہی بن گیا نا۔ سرکشی یہی ہے، بچیوں کو پردے میں رکھو، غیروں سے ملنے نہ دو۔ یہ موبائل پہ جو غیروں سے بات چل رہی ہے نا، سب سے بڑا جن تو یہی ہے۔ حکم ہے کہ اگر غیر مرد بات کرے تو عورت اس سے نرم لہجے میں بھی بات نہ کرے۔ اگر کبھی بھائی کا فون آیا بہن نے اٹھا لیا تو اتنے سخت لہجے میں بات کرے، کون ہے جی بتائیے کیا بات ہے، بس ٹھیک ہے بات ہو جائے، رکھ دیا۔ یہ کچھ نہیں کہ باتوں میں لچھیداری کر کے آپ باتیں کر رہے ہیں، کل کو وہ پھر فون کرے گا۔ اگر آپ نے نرمی سے بات کی وہ پرسوں کو پھر فون کرے گا، پھر وہ موقع تلاشے گا، اس گھر کے مرد کب نہیں رہتے ہیں، وہ جب بات کرے گا۔ اور پہلی بار اگر آپ نے اس کو محسوس دیا، پہلی بار اس کا گلا دبا دیا، پہلی بار آپ نے تلخ لہجے میں بات کی، تو کل کو اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ تم سے بات کر سکے۔ بھئی توجہ آیا کہ نہیں ہے میری بات؟ توجہ کیجئے، مدد اللہ کی آتی ہے، مگر جب آتی ہے میرے بھائی جب عمل اچھے ہوتے ہیں۔ فرعون نے کہا ماں کے پیٹ سے حمل ضائع کر دو، ضائع کر دی۔ حضرت موسیٰ کی جب پیدائش کا وقت آیا، ماں کے پیٹ میں بچہ تھا، حضرت موسیٰ کی ماں نے سوچا یہاں رہی تو یا تو پیٹ میں مار دیا جائے گا، یا جنم دے لیا تو جنم کے بعد مار دیا جائے گا۔ موسیٰ کی ماں گھر سے باہر جنگل صحرا میں نکل گئی، جہاں فرعون کے فوجی نہ پہنچ سکے، جہاں فرعون کے سپاہی نہ پہنچ سکے، جنگل میں گئی، اللہ کا کرشمہ دیکھے کہ وہی حضرت موسیٰ کی پیدائش ہو گئی۔ زور دے بولے، پیدائش ہو گئی، بیٹا آ گیا، بیٹا آ گیا، بڑا پیارا چاند سا چہرہ، دیکھا بیٹا آ گیا۔ ماں نے سوچا اگر اسے بستی میں لے کے جاؤں تو فرعون کے سپاہی دیکھیں گے مرڈر کر دیں گے، فرعون کے فوجی دیکھیں گے مار ڈالیں گے، کیا کروں کیا کروں، اللہ اللہ بیٹا چاند سا ہے کیا کروں، بستی میں نہیں لے کے جاؤں گی، اور میرا غیر حاضر رہنا بھی اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ جب تلاشی لی جائے گی اور میری غیر حاضری ہوگی تو سمجھ جائیں گے یہ کہاں گئی ہے، اس لیے مجھے گھر پہ واپس جانا ہوگا، لیکن بیٹے کو ساتھ میں لے کے گئی تو اس کو مار دیا جائے گا۔ لوگوں ماں کا دل تھا کیا کرے، بیٹے کو مرتا نہیں دیکھ سکتی، کہنے لگی مولا اب تو تیری رحمت ہی سے بچا سکتی ہے، وہ لوگوں ذرا غور کرو، اللہ کی مدد آتی ہے تو کیسے آتی ہے۔ ماں نے ایک ٹوکری لی، ٹوکری جانتے ہو، ٹوکری جانتے ہو، ٹوکری لی، ٹوکری میں موسیٰ کو لٹا دیا، عمر کتنی ہی ابھی پیدا ہوئی ہے، دودھ پینے کا زمانہ ہے، وہ لوگوں شیر خانی کا زمانہ ہے، ٹوکری میں لٹایا اور معلوم ہے کیا کیا، اس ٹوکری کو دریائے نیل میں ڈال دیا، اور دریائے نیل بہ رہا تھا، اور بہتے نیل میں ڈال دیا، اور ڈال کے کہا مولا تیری امانت تیرے حوالے ہے، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، اب تو جانے تیرا موسیٰ جانے۔ اللہ کی مدد آتی ہے تو لوگ ویسے آتی ہے۔ ٹوکری چل دی، ماگر ٹوکری بہنے لگی، دریائے نیل سے ایک نہر کٹ کے جاتی تھی فرعون کے محل میں۔ آپ نے دیکھی ہیں بڑے بڑے دریاؤں سے نہریں کٹتی ہوئی جو سچائی کے کام میں بھی آتی ہیں۔ پہلے پانی کے لیے یہ نل نہیں تھے، ٹوٹیاں نہیں، ہیڈ پمپ نہیں تھے، ندی نالے چشمے سے ہی پانی حاصل کیا جاتا تھا۔ دریائے نیل سے ایک نہر کٹ کے جا رہی تھی فرعون کے محل میں، ٹوکری بہتی بہتی اسی نہر میں پڑ گئی۔ جو نہر جا رہی ہے کہاں فرعون کے محل میں، وہ لوگوں ذرا غور کرو، فرعون کے دشمن تھا بچوں کا، اور حضرت
موسیٰ چلے ہیں فرعون کے محل میں، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا فرعون کے محل میں تیرا موسیٰ جا رہا ہے، اور فرعون تو ایک ایک بچے کو چن چن کے مار رہا ہے۔ او مولا موسیٰ کی حفاظت فرما۔ رب کی رحمت نے جواب دیا، او فرشتوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، موسیٰ کو فرعون کے گھر میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ موسیٰ فرعون کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہے گا کہ ہم تجھے تیرے گھر میں گھس کے ماریں گے، تیرے گھر میں گھس کے مارے۔ وہ بھیج دیا، اور جب اس کے محل میں پہنچے موسیٰ اور جب دیکھا بچے کو کس نے، فرعون نے، تو بچے کو دیکھتے ہی بوکھلا گیا، جس کو بچے کو دیکھ کر ہی اس پر دورے پڑ رہے تھے۔ جو کہ نجومیوں نے بتایا نا، تو بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو پلٹ کر رکھ دے، کہے گا یہ بچہ کیسے ہے؟ سارے ادھیکاریوں نے کہا تھا ایک ایک بچے کا مرڈر کر دینا، یہ بچہ کیسے بچا؟ اب تم نہیں بچو گے، اب تمہاری خیر نہیں، بچہ بچا کیسے ہی؟ یہ بچہ سارے ادھیکاریوں نے سوچا یہ پاگل آدمی یہ واقعی نہیں چھوڑے گا، یہ بچے کو تو چھوڑے گا مگر ہمیں پہلے لے لے گا، کیا کریں؟ مشورہ کیا، مشورہ کر کے کہا کچھ نہ کچھ تو کہو ایسی جو اس کے سمجھ میں آ جائے، جان بچ جائے۔ بس آئے، آ کے بولے او فرعون، تیرے نجومیوں نے یہ بتایا ہے جو تیرے ملک میں بچہ پیدا ہوگا وہ تیری حکومت کا تختہ پلٹ کرے گا۔ یہ دریائے نیل کیا پتہ کہاں سے آ رہا، کتنے ملکوں سے آ رہا، یہ ضروری تھوڑی ہے اس ملک کا بچہ کیا پتہ کس ملک سے بہہ کے آ گیا ہو، یار کیا پتہ کہاں سے آ گیا ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی، کہنے لگا بات تو صحیح ہے، کہنے لگا پھر اس بچے کو ہم پالیں گے۔ اللہ اسی سے بلوا رہا ہے، اللہ اسی سے بلوا رہا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت جوش میں آئے تو پھر دشمن سے پرورش کرا لے۔ او لوگوں، اللہ کی مدد کی جو پاور ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ موسیٰ بولا اب تیرے گھر میں آیا ہوں، تیرے گھر میں گھس کے تیرا تختہ پلٹ کروں گا۔ فرعون نے کہا کسی ایسی عورت کو بلا کر کے لاؤ، پہلے فیڈر کا زمانہ نہیں تھا، ماں اگر مر جاتی بچے کی یا ماں نہ ہوتی اور ماں ہوتی بھی تو دایوں سے دودھ پلوایا جاتا تھا۔ کہا کسی دایا کو بلا کے لاؤ جو دودھ پلائے اس کو، بلا کے لائے۔ حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ ہی نہیں پیا، ایک عورت دوسری تیسری چوتھی پانچویں، فرعون کا موڈ خراب، کہنے لگا ایسی عورت لاؤ جس کا یہ دودھ پیتی نہیں کسی کا۔ پھر وہ چلایا، پھر جلال میں سارے ادھیکاری بولے یار یہ بچہ ہے جب سے آیا ہے سب پہ نیند حرام کر دی ہے، اب دودھ نہیں پیتا کسی کا۔ اور موسیٰ کہہ رہے دودھ پیئیں گے تو کسی کا کیوں پیئیں گے، اپنی ماں کا پیئیں گے۔ اور اب جب تیری رحمت جوشی میں ہے اور جب تو پرورش کرائے گا تو کسی غیر کا کیوں پیئے، جب ماں زندہ ہے تو ماں کا پیئیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ پیئیں گے، یہ خود پلوائے گا۔ یار ایمان تو لاؤ اپنے اندر، مضبوطی تو لاؤ، ذرا چلو تو سیدھے راستے پر، مدد اللہ کرے گا۔ سکوں کا نام نہیں ہے کامیابی، نہ اس کا نام ہے ہی نہیں، کنجڑوں پہ دولت بہت ہے، جو ناچتے گاتے ان پہ بہت ہے، جو ٹرینوں میں تالیاں بجا بجا کے مانگتے ان پہ بہت دولت ہے، دولت نہیں ہے عزت۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی نظر میں زیادہ عزت والا وہ ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سکوں کی کوئی اوقات نہیں۔ موسیٰ دودھ پیتے نہیں، فرعون پریشان، دوسری عورت تیسری عورت چوتھی عورت، حد یہ کہ جتنی عورتیں کسی کا دودھ ہی نہیں پیا۔ اور موسیٰ ٹھان کے بیٹھے تھے مولا جب پلانا ہے تو پھر ماں کا پلانا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، مقابلے پہ ہے نا، کل کو فرعون نہ کہہ دے موسیٰ ماں کا دودھ پیا ہے تو آ مقابلے پہ، ذریعے ماں کا پی کے دکھاؤں گا اور تیرے مقابلے پہ آؤں گا۔ حضرت بولے ذرا دوڑ گئے۔ حضرت موسیٰ کی ماں کی سہیلی ہے ان کی بہن، وہ بھی وہاں موجود تھی فرعون کے محل میں، دیکھا بچہ دودھ ہی نہیں پیتا، کہنے لگی میری ایک سہیلی ہے جو بڑی پاک و صاف رہتی ہے، اس کا دودھ یہ بچہ ضرور پی لے گا، اور وہ سہیلی کوئی اور نہیں حضرت موسیٰ کی سگی ماں ہے۔
فرعون بولا لے کے آؤ، جتنی تنخواہ کہے گی دوں گا، جتنی قیمت کہے گی دوں گا، جو کہے گی ہر شرط مانوں گا، اسی کو لے کے آؤ، مجھے اس بچے کو زندہ چاہیے۔ اور لوگوں ذرا غور کرے، حضرت موسیٰ کی ماں کو لے کر کے آیا گیا، ماں نے جب اپنے لال کو دیکھا مسکرا کے کلیجے سے لگا لیا، کچھ نہ بولی۔ حضرت موسیٰ بھی ماں کی باہوں میں آ گئے، حضرت موسیٰ کی ماں نے دودھ پلایا، اس نے پینا شروع کر دیا، انہوں نے پلانا شروع کر دیا۔ فرعون بولا او خاتون جو بولے گی وہ اجرت دوں گا، مگر دودھ تمہیں کو پلانا ہوگا۔ ماں بولی وہاں مولا تیری رحمت، جہاں بچوں کا یہ قتل کرا رہا تھا وہاں میرے بچے کو یہی مجھے پیسے دے کے دودھ پلوا رہا۔ یار ذرا دور سے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ مجھے بتاؤ جب حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں اللہ سلامت رکھ سکتا ہے، اللہ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ کی مدد کر سکتا ہے، جلسے میں آنے والے کیا تمہارا رب تمہاری مدد نہیں کر سکتا؟ اور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ ہوگی، مگر جب ہوگی جب حرام کے لقمے کھانا چھوڑیں، مدد جب ہوگی جب نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، مدد جب ہوگی جب جھوٹ بولنا چھوڑ، مدد جب ہوگی جب زکات دینا شروع کر دیں، مدد جب ہوگی جب گھر کی بچیاں بے پردہ رہنا بند کر دیں، مدد جب ہوگی جب زنا کا بازار بند ہو جائے، مدد جب ہوگی جب والدین کی اطاعت ہونے لگے۔ جس گھر میں بوڑھے کی عزت نہیں ہوتی معاشرے میں اس قوم کی عزت نہیں ہوتی۔ تم چاہتے ہو کہ ہماری عزتیں ہوں تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ کبھی تمہاری بے عزتی نہیں ہونے دے گا۔ توجہ ہے؟ اور کان کھول کے سنو۔ اور تھکے تو نہیں ہے نا آپ لوگ؟ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ اگر آ رہی ہو تو میں تقریر ختم کر دیتا ہوں، بولیے تو سارے لوگ بولے ذرا سبحان اللہ۔ کوئی مجمع سے کھڑے ہو کے نعرہ لگا کے ذرا مجھے دکھائے، یار ایک نعرہ لگا کے دکھائے زور سے، سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے چاچا کو، ماشاءاللہ آپ نے مس کال لگائی، میرا بھائی کھڑا ہو گیا، اللہ سلامت رکھے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں اور جلسہ بہت کامیاب ہے، اور میں تھکا نہیں ہوں۔ صحیح بات تو یہ میری تقریر اب شروع ہوئی ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ اور 1 گھنٹہ میری تقریر ہو گئی، 1 گھنٹہ میری تقریر ہو گئی، اب تمہارے اوپر ہے، جتنا سنو گے بس اتنا سنائیں گے، اس کے بعد بند کر دیں گے۔ چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد آئے؟ اس گھر میں کبھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی جس گھر میں سجدے نہیں ہوتے، نہیں آئے۔ اے بچوں بیٹا خاموش رہنا، بیٹا خاموش رہنا۔ اور میرے بھائیو اس گھر میں کبھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی کہ جس گھر میں حرام کے لقمے کھائے جاتے ہوں، جہاں کمیشنیں آتی ہوں، جہاں دلالی کے پیسے آتے ہیں، جہاں سود بیاز آتا ہو، جہاں جھوٹ بول کے پیسہ آتا ہو، لوگوں کے حق مارتے نہیں۔ عمرے پہ عمرے کرو اور کسی کا قرضہ ادا نہ کرو تو عمرے 100 بھی کر لے، عمرہ کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں، کسی کام کا نہیں۔ حج پہ حج کر لو، لیکن پڑوسی کی مینڈ مارے پڑا ہے، اس کی مینڈ کاٹے پڑا ہے، تیرا حج کسی کام کا نہیں۔ تو میرے بھائی کان کھول کے سن لو، بعض آدمی سورج نکلنے سے پہلے نماز میں اٹھنے تیار نہیں ہے، کہہ رہا مولانا آنکھ ہی نہیں کھلتی، اور مینڈ سورج نکلنے سے پہلے جا کے کاٹ مارتا، سورج بعد میں نکلتا، مینڈ پہلے جا کے کاٹ لیتا۔ ہاں میرے بھائیو ذرا غور کرو، لقمے حلال کے اگر اپنے بچوں کو نہ کھلائے نا تم نے تو کبھی تمہاری اطاعت والی نہیں ہوگی۔ اسلام اس چیز کا نام ہے، توجہ کرنا۔ خالی ٹوپی اوڑھ کے مسلمان نہیں بنتا، خالی داڑھی رکھ کے مسلمان نہیں بنتا، داڑھی میں اسلام نہیں رکھا ہے، اسلام میں داڑھی ہے، ٹوپی میں اسلام نہیں رکھا ہے، اسلام میں ٹوپی ہے۔ اب سوچتے ہو ہم نے حج کر لیا، ہم حاجی جی بن گئے، اب تو تاش کھیلیں، بگی باغ کھیلیں، سب جائے۔ بعد تو حاجی بھی نہیں چھوڑ لیا تاش کی گڈی۔ ہاں ارے حج کیا کرایا، وہ تو یہ سوچ رہا۔ کان کھول کے سن لو، جو آج کو بتانا چاہیے ہو، تم چاہتے ہو کہ حرام کے لقمے بھی کھائیں، دعائیں بھی قبول ہوتی رہے؟ نہیں ہوگی۔ اگر چاہتا ہے دعا قبول ہو تو حرام کے لقمے چھوڑنا ہوں گے۔ اور ایک بات، میرا جملہ کڑوا ہے، توجہ فرمائیں اہل ممبر، توجہ، میرا جملہ کڑوا ہے لیکن سچا ہے۔ 80% لوگ آج کے زمانے میں حرام کھا رہے ہیں۔ اب تم کہو گے مولانا یہ تو بڑا کڑوا جملہ، میں ثابت کر دوں تو کہنا ہاں، اور ثابت نہ کروں تو کہنا نا۔ 80%۔
تم کہو گے ہم تو کسی کی چوری نہیں کرتے، ڈکیتی نہیں کرتے، ہم تو کسی کا کمیشن نہیں کھاتے، ہم تو دلالی نہیں کرتے، پھر کہے کا حرام؟ محنت کرتے ہیں۔ اگر تم مالک نصاب ہو، تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، پھر بھی حرام کھا رہے ہو۔ اور 10% لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہوں گے، یہ میری گارنٹی ہے کہ زکوٰۃ لینے والا کون ہے؟ لینے والے نظر نہیں آئیں گے، دینے والے زیادہ ہوں گے، لیکن دینے والے نہیں ہیں، لینے والے آج بہت نظر آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کا ایک غلام، ایک صحابی رسول ہے، ذرا غور کرو، میں آپ کو بتاؤں مسلمان کسے کہتے ہیں؟ روزانہ نماز پڑھتا، فجر کی دعا کرتا نہیں، دعا بغیر مانگے گھر آ جاتا۔ ذرا توجہ کرنا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے ایک دن بلا لیا، او میرے غلام، او میرے صحابی، ذرا یہ تو بتا، فجر کی نماز پڑھتے ہو، سارے لوگ دعا کرتے ہیں اور میری دعا میں شامل ہو کے آمین کہتے ہیں، اور میرے غلام تو میری دعا میں شامل کیوں نہیں ہوتا؟ اتنا سنا تو رونے لگا۔ صحابی رسول کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، او میرے غلام روتا کیوں ہے؟ عرض کرنے لگا، آقا وہ کم نصیبی ہوگا جو آپ کی دعا میں شامل ہونا نہ چاہے گا۔ آقا کس کی چاہت نہیں ہے کہ آپ کی دعا میں شامل ہو کے آمین بولے؟ یا رسول اللہ میری بھی بڑی خواہش ہے کہ آپ کی دعا میں شامل ہو کے میں آمین کے جملے بولوں۔ پھر میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا، میری دعا میں شامل ہوتا کیوں نہیں؟ اللہ اللہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ نبی نے فرمایا، چھوٹے بچے تو مدینہ میں اور بھی بہت لوگوں کے ہیں، وہ دعا میں شامل ہوتے، تو کیوں نہیں ہوتا؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ میرا پڑوسی یہودی ہے۔ نبی نے فرمایا، کتنے صحابی ایسے ہیں کہ ان کے پڑوسی یہودی ہیں، وہ تو دعا کرتے، تو کیوں نہیں دعا میں شامل ہوتا؟ ذرا سننا، عرض کرنے لگا، آقا بات یہ ہے، میرا جو پڑوسی یہودی ہے نا، میرے گھر کے برابر میں اس کا گھر ہے، یا رسول اللہ دیوار بیچ میں ہے، ادھر اس کا گھر، ادھر میرا گھر۔ آقا اس کے آنگن میں دیوار سے سٹا ہوا ایک کھجور کا پیڑ ہے، اس کھجور کی شاخیں میرے آنگن میں جھکائی ہے، یا رسول اللہ یہودی کے درخت سے رات کو پکا پکا کھجور ٹپک ٹپک کے میرے آنگن میں گر جاتا ہے، یا رسول اللہ میرا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، میں اس لیے جلدی گھر جاتا ہوں کہیں میرا بچہ میرے پہنچنے سے پہلے اٹھ کے اس کا کھجور آنگن سے اٹھا کے کھانا لے۔ اللہ کی بارگاہ میں جا کے میں جواب کیا دوں گا، اس لیے جلدی سے جاتا ہوں، سارا کھجور بین کے اپنے دامن میں رکھ لیتا ہوں، اور یا رسول اللہ دامن میں رکھنے کے بعد اپنے پڑوسی یہودی کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہوں۔ جب وہ باہر نکل کے آتا ہوں، اس سے کہتا ہوں، لے یہ تیری امانت ہے رات بھر کی، اسے سنبھال کے رکھ۔ یہ ہے مسلمان۔ آج کا ہوتا تو دے دیتا، رات میں پیڑ کو ہلا لے کرتا ہوں نہ، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ اور اگر وہ کہتا کہ تو نے میری کھجوریں توڑی ہیں، پیڑ ہلایا، تو کہتا اپنی ٹہنیوں کو ہٹا، نہ پیڑ ہٹا، میں تیرے گھر میں گیا تھا کیا؟ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام یہی ہے، جبکہ یہودی دشمن ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، مگر مصطفیٰ تو دشمنوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ نبی کے غلام دشمنوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ بتائیے دعا کیا کروں یا کھجور بین کے اپنے پڑوسی یہودی کو دیا کروں؟ میرے نبی نے گلے سے لگا کے فرمایا، محمد کا پیغام یہی ہے کہ جس کا حق ہے اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ حرام کھاؤ دعا مکے میں جا کے مانگو، حرام کھاؤ دعا کعبے میں جا کے مانگو، قبول نہیں۔ حرام کھاؤ دعا مدینے میں جا کے مانگو، قبول ہی نہیں ہوگی۔ کہ تم بڑی جم کے تھم کے سن رہے ہو، بڑی محبت سے ریحان بھائی نے، شاداب بھائی نے، صدام بھائی نے بلایا، اس لیے میں حاضر آیا ہوں۔ اور سنیے، اگر آپ محبت سے نہیں سنیں گے تو صبح کو بہت پچھتائیں گے، یار جو بات ادھوری رہ گئی پوری ہو جاتی تو بڑا مزہ آ جاتا۔ میری ماں بہنیں بھی بیٹھی، اپنے شوہروں سے کہو ہمیں مرغا نہیں چاہیے لیکن حلال کی دال چاہیے، ہمیں دال نہیں چاہیے، اگر حلال سے چٹنی ملے تو چٹنی چاہیے، لیکن ہمارے بچوں کو تجھے کھانا کھلانا تو حلال کے لقمے کھلانا ہے۔ اگر بیوی اپنے پہ آ جائے نا تو شوہر کی ہمت نہیں ہے کہ حرام کما کے دکھا دے، لیکن بیویوں کو تو ڈیمانڈ اور بڑھتی چلی جا رہی ہے نا، پڑوسن 5000 کا سوٹ لائیے، تو کیا کر رہا؟ وہ اور جھوٹ بولے گا، حرام کمائے گا، کیا کرے، اسے بھی لا کے دے گا نا 5000 کا سوٹ۔
ہے نا میرے بھائی؟ اللہ اللہ، حلال کے حلال کے آئے آقا اس کے کھجور بین بین کے اس کے حوالے کرتا، اس لیے دعا میں شامل نہیں ہوتا۔ میرے ننھے منھے بچے آقا اگر اٹھ گئے تو اٹھا کے کھجور کھا لیں گے، کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں جواب کیا دوں گا؟ میری اولاد کا سوال مجھ سے ہوگا، مجھ سے۔ تمہارے بچے جو پرورش کر رہے ہو انہیں کیا کھلا رہے ہو، اس کا سوال تم سے ہونا ہے۔ اس لیے بچوں کو عقل حلال کھلاؤ، لقمہ حلال کھلاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا تم مختار نبی کا غلام ہے، کسی مجبور نبی کا غلام نہیں ہے۔ اور میرے صحابی تو بتا تیری سمسیا کا سمادھان کر دوں؟ توجہ کرنا، مزہ آ جائے گا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہاں میں یہی چاہتا ہوں، سمسیا کا سمادھان ہو جائے۔ اور روزانہ میں آپ کی دعا میں بیٹھ کے آمین بولا کروں، آپ دعا کیا کرے میں آمین بولا کروں۔ تو میرے کریم نبی نے فرمایا آج تیری سمسیا کا سمادھان کر کے چھوڑیں گے، آج وہ درخت خرید کے تیرے نام کر کے چھوڑیں گے۔ اور جب درخت تیرے نام ہو جائے گا تو تو نے چاہے تو بیچا کرنا، چاہے تو کھایا کرنا۔ اللہ 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 کو بلا کے لاؤ، اس یہودی کو بلا کے لاؤ، پیڑ خرید کے تیرے نام ہی کر دیں گے۔ یہ مدینے والے مصطفیٰ ہیں جو ساری سمسیاؤں کا سمادھان کر دیں۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں بیٹا ہے جو تیری ہر سمسیا کا سمادھان کر دے، اگر کوئی ہے تو مدینے والا مصطفیٰ ہے جو تیری ہر سمسیا کا سمادھان کر دے۔ ارے کسی کی چوکھٹ پہ نہ پڑھنا ہے تو مدینے والے کی چوکھٹ پہ پڑ جا۔ ہر سمسیا نبی نے فرمایا بلا کے لا، اس یہودی کو بلا کے لایا گیا۔ نبی کی بارگاہ میں کھڑا عرض کرتا مجھے کس لیے بلایا؟ نبی نے فرمایا تیرا پیڑ خریدنا چاہتے ہیں، تیرے جو آنگن والا درخت ہے اسے خریدنا چاہتے ہیں، کیا بیچو گے؟ منع کر دیا نہیں بیچیں گے، اس لیے کہ اس کا بیچنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا اور کوئی اس نے اپنا بیچنے کا کوئی مشورہ بھی نہیں کیا تھا۔ اچانک نبی نے بلا لیا، اچانک پوچھ لیا بیچو گے؟ منع کر دیا۔ نبی نے فرمایا موقع اچھا ہے، منہ مانگی قیمت ادا کروں گا، جو بولے گا وہ دے دوں گا۔ کہ دینا تھا نہ، خرید کے وعدہ کر لیا تھا۔ جب اتنا سنا منہ مانگی قیمت ملے گی تو آدمی نہ بھی بیچتا ہو، قیمت زیادہ ملے تو پھر بیچنے والا بن جاتا ہے۔ کہنے لگا منہ مانگی قیمت ملے گی؟ ہاں منہ مانگی قیمت۔ کہا منہ مانگی قیمت ملے گی تو منہ بھر کے مانگ لیا، اتنا مانگا نبی نے عطا کر دیا۔ نبی نے جب عطا کیا تو اپنے صحابی سے کہا آج کے بعد میں نے درخت کا مالک بنا دیا، اب جوا کریں گی جب کھا لیا کرنا، نہ جوا کریں تو توڑ کے کھا لیا کرنا۔ اب نماز پڑھو اور نماز کے بعد میں دعا بھی کرو، دعا میں شامل ہو کے آمین بھی بولو۔ پہلے امتحان ہوتا ہے بعد میں انعام ہوتا ہے۔ اگر اٹھا کے واپس نہ کرتے تو پیڑ ملتا نہیں، ملتا نا۔ یہاں تو پہلے ہی دن حرام پہ نیت ہے تو پھر کہاں سے انعام ملے؟ پہلے تھوڑا سا پہلے امتحان میں ڈالتا ہے رب، اس امتحان میں تو کامیاب ہو جاؤ پھر انعام ملتا ہے۔ اب مزہ آ گیا۔ اب درخت میں کھجوریں لگی رہی، توڑ کے بھی کھاتے، جو گرتی اٹھا کے کھاتے، نماز پڑھتے، دعا کرتے۔ لیکن ایک بات بتائیں، یہ اچھی نسل کا درخت تھا، اچھا پھل دیتا تھا، لیکن جس دن سے نبی نے خریدا اس دن سے اور زیادہ پھل دینے لگا۔ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا اور زیادہ پھل دینے لگا، اب تو بن موسم کے بھی پھلانے لگا۔ سارے مدینہ میں اس درخت کے چرچے ہونے لگے، وہ کیا درخت ہے جو اکیلا کئی کے برابر پھل دیتا ہے، بڑا میٹھا پھل دیتا ہے۔ جب سے نبی نے کیا خریدا اب تو وہ درخت پھلدار اور زیادہ ہو گیا۔ زیادہ ہو گئے تو اس یہودی کو دوسرے یہودی چین نہیں لینے دے رہے، تو لٹ گیا، تو نے بڑے فری میں دے دیا۔ لوگ کہتے نہیں کہتے ہیں، اور نیت خراب ہونے میں تو 1 منٹ لگتا ہے۔